یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد کی گلیوں میں علم، ادب اور ایمان ایک ساتھ سانس لیتے تھے۔ وہ دور جب بازاروں میں مشک اور عنبر کی خوشبو بکھری رہتی اور مساجد میں قاریوں کی آوازیں دلوں کو روشن کرتی تھیں۔ انہی گلیوں میں پرانے بازار کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا تنور تھا، اور اس تنور کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا ایک بزرگ شخص، حاجی کریم۔ حاجی کریم نہ کوئی دولت مند تاجر تھا، نہ عالم فاضل، بس ایک سادہ دل انسان، سفید داڑھی، پرانے کپڑے، مگر چہرے پر ایک عجب نور، ایسا نور جو صرف ان کے چہروں پر چمکتا ہے جنہوں نے اپنے دل سے دنیا کا میل دھو ڈالا ہو۔ لوگ کہا کرتے تھے، حاجی کریم کے ہاتھ میں جو آٹا گوندا جاتا ہے وہ صرف آٹے اور پانی سے نہیں بنتا، اس میں نیت اور دعا شامل ہوتی ہے۔ ہر صبح جب فجر کی اذان ہوتی اور شہر ابھی نیند سے پوری طرح بیدار نہ ہوا ہوتا، حاجی کریم اپنے تنور کے قریب کھڑا ہوتا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور دھیرے سے کہتا، اے رازق حقیقی، آج بھی جس کا پیٹ خالی ہو اسے میرے دسترخوان تک پہنچا دے۔ پھر وہ لکڑیاں جلا کر تنور کی آگ دہکاتا اور آٹے کے پیڑے گوندنا شروع کر دیتا۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ایک عجیب بات ضرور دیکھتا، تنور کے پاس ہمیشہ 5 روٹیاں الگ رکھی ہوتی، نہ ان پر قیمت لکھی ہوتی، نہ کوئی پوچھنے والا ہوتا کہ یہ کس کے لیے ہے۔ ایک دن ایک شخص نے پوچھا، حاجی یہ 5 روٹیاں کیوں الگ رکھی ہیں؟ کیا کوئی خاص گاہک آتا ہے؟ حاجی کریم مسکرا کر بولا، یہ روٹیاں ان مہمانوں کے لیے ہیں جن کا راستہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور واقعی کبھی کوئی یتیم بچہ آتا، کبھی کوئی بوڑھی بیوہ، کبھی کوئی پردہ دار عورت، سب خاموشی سے آتے، روٹی لیتے اور دعاؤں کی خوشبو چھوڑ جاتے۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج بغداد کی چھتوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور آسمان لال انگاروں کی طرح دہک رہا تھا، تب حاجی کریم تنور بند کرنے ہی والا تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آیا، ننگے پاؤں، چہرے پر مٹی اور آنکھوں میں بھوک کی چمک۔ وہ دھیرے سے بولا، چچا امی کہتی ہیں اگر کچھ بچ گیا ہو۔ حاجی کریم نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس تنور سے گرم روٹی نکالی، ساتھ تھوڑی سبزی رکھی اور اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بچہ ہچکچایا اور بولا، چچا کتنے پیسے دینے ہیں؟ حاجی کریم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا تیرے لیے جو رزق ہے وہ تو اللہ یہاں پہلے ہی رکھ جاتا ہے۔ بچہ خاموشی سے چلا گیا، مگر اس کے قدموں کے نشان حاجی کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش چھوڑ گئے۔ دن گزرتے گئے، لوگوں نے دیکھا کہ حاجی کریم کا تنور ہمیشہ آباد رہتا ہے، روٹیاں مفت بانٹتا ہے، مگر آٹا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ شک میں۔ ایک تاجر نے کہا، یہ روز آدھی روٹیاں بانٹ دیتا ہے، پھر بھی کمائی کم نہیں ہوتی، آخر اس کے پاس راز کیا ہے؟ دوسرا بولا، شاید کوئی امیر مدد کرتا ہو، مگر کوئی نہ جانتا تھا کہ اصل راز نیت کی سچائی میں چھپا ہے، نہ کہ دولت کے انباروں میں۔ ایک رات جب بازاروں کے چراغ بجھ چکے تھے اور تنور کی آگ بجھنے کو تھی، 3 مسافر اس کے در پر آئے، تھکے ہارے، گردآلود۔ کہنے لگے، اے حاجی سفر لمبا ہے، ہمیں 50 روٹیاں چاہیے، دے سکتا ہے؟ حاجی کریم نے تنور کی راکھ ہٹائی اور آہستہ سے کہا، رزق دینے والا وہی ہے، آٹا کم ہے مگر بھروسہ پورا ہے۔ اور پھر وہ ساری رات روٹیاں بناتا رہا۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو 50 نہیں 60 روٹیاں تیار تھیں۔ مسافروں نے پیسے دیے اور چلے گئے۔ حاجی کریم نے تھکے ہاتھوں سے اپنی پرانی ڈائری کھولی اور لکھا، آج پھر ایک یتیم کی دعا نے رزق کا دریا کھول دیا۔ کچھ دن بعد ایک نوجوان اس کے پاس آیا، اس نے کہا، حاجی لوگ کہتے ہیں تمہارے رزق میں برکت ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ حاجی کریم مسکرایا، تنور کی آگ کو دیکھتے ہوئے بولا، لوگ سمجھتے ہیں تجارت بازار میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں تجارت عرش پر ہوتی ہے۔ جو روٹی انسان کے لیے رکھتا ہے اس کا حساب زمین کرتی ہے، مگر جو روٹی اللہ کے نام پر رکھتا ہے اس کا حساب آسمان کرتا ہے۔ آج بھی بغداد کی پرانی گلیوں میں جب کسی تنور سے تازہ روٹیوں کی خوشبو آتی ہے تو بزرگ لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، یہ حاجی کریم کی روٹی ہے، جس میں آٹا اور پانی کے ساتھ یتیموں کی دعائیں گندھی ہوتی تھیں۔ اور یہی ہے روزی کا راز، کہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور جو روٹی بانٹتا ہے اس کے رزق کے در کبھی بند نہیں ہوتے۔